معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. إن له لحلاوة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سیارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور اپنے والد کے پاس جھوٹا بہانہ لے کر آ گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام تقریباً 3 دن تک کنویں میں رہے، اور ان کے جو بھائی تھے وہ کبھی کبھی ان کی خبر لینے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے. خاص طور سے یہوذا کے بارے میں، جو ان کا ایک بھائی تھا، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ان کے پاس کھانا بھی پہنچا کر لاتے تھے. تو فرمایا کہ وہاں پر کیا ہوا؟ وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آ گیا. فارسلوا واردہم، انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا جو قافلے کے آگے آگے جاتا ہے، جو قافلے والوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، جسے عربی میں وارد کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے وارد کو بھیجا، پانی بھرنے والے کو بھیجا. فأدلى دلوه، اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا. قال یا بشرى هذا غلام، پھر کہنے لگا ہے خوشخبری، خوشخبری سن لو. هذا غلام، یہ ایک بچہ ہے. وأسروه بضاعة، اور فرمایا کہ پھر اس کو چھپایا سامان، تجارت کا سامان سمجھ کر کہ اسے ہم تجارت کریں گے، آگے بیچ دیں گے. تو فرمایا کہ ان کی بات کو چھپا لیا. وہ جو جس آدمی نے آواز دی، پھر اس بات کو چھپا لیا، دوسرے لوگوں کو بتایا نہیں. واللہ علیم بما یعملون، اللہ پاک جانتے تھے جو وہ کرتے ہیں. وشروه بثمن بخس، اور انہیں بیچا بثمن بخس، ایک معمولی سے کمزور سی قیمت پر. دراہم معدودہ، جو چند درہمی تھی. کسی نے کہا 18 درہم تھی، کسی نے کہا 20 درہم تھی. تو فرمایا کہ اس طرح کی معمولی رقم پر ان کو بیچ ڈالا. یہ بیچا کس نے؟ تو مفسرین نے دونوں باتیں لکھی ہے. ایک بات یہ لکھی ہے کہ ان کے بھائی اسی وقت پہنچ گئے کہ جب وہ ان کو نکال رہے تھے، تو ان سے کہا کہ دیکھیں یہ ہمارا غلام ہے اور یہ ہم سے بھاگا ہوا ہے. اب تم ایسا کرو کہ تم ان کو لے تو لو، لیکن ان کا خیال رکھنا اور اس کو مضبوط باندھ کے رکھنا، ایسا نہ ہو یہ تم سے بھی بھاگ جائے. اور یوسف علیہ السلام بھی خاموش اس وجہ سے رہے کہ انہیں خوف تھا کہ بھائی تو میرے قتل کے ارادے سے مجھے یہاں پہنچا کر آئے ہیں، اب ایسا نہ ہو مجھے قتل کر دے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں کسی غلامی کی زندگی اختیار کر لوں، لیکن قتل سے تو بچ جاؤں. تو فرمایا کہ وہ بھی خاموش ہو گئے. انہوں نے ان کو بیچا اور ان کے تقریباً 20 درہم ان کی قیمت لگائی اور ان سے لے لی. اور یہ کم قیمت اس لیے بھی لگائی تھی کہ وہ تو کانوا فیہ من الزاہدین سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں رغبت ہی نہیں تھی. وہ تو اگر مفت میں لے جانا چاہتے تب بھی دینے کو تیار تھے، اس لیے کہ وہ تو ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے. تو اس وجہ سے ان کی قیمت یہ کم لگائی گئی. یا دوسری اس وجہ سے کہ وہ جو قافلے والے تھے وہ بھی اس پہ راضی نہیں تھے، چونکہ بھاگنے والا جو غلام ہوتا ہے وہ عیبدار کہلاتا ہے، اس میں عیب ہوتی ہے. تو وہ بظاہر ہی اس کی حالت کو دیکھ کر جس طرح غلط بیانی ان کے بھائیوں نے کی، تو اسی کو سمجھ کر انہوں نے بھی اس کی قیمت اس سے زیادہ نہیں دی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وشروہ، اور انہوں نے اس کو بیچا بثمن، قیمت پر، بخس، لیکن وہ کم قیمت تھا، زیادہ قیمت نہیں تھی. دراہم معدودۃ، چند معدود درہم تھے. وکانوا فیہ من الزاہدین، اور وہ تھے اس میں زاہد، بے رغبت، ان میں کوئی رغبت نہیں تھی. اور ایک مفسرین نے یوں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے جب وہ ان کے قافلے والوں نے جب ان کو بیچا مصر میں، تو انہوں نے اس طرح کم قیمت لگا کر بیچا اور چند دراہم اس کی قیمت لگائی، اور وہ تھے اس میں رغبت کرنے والے. وقال الذی اشتراہ من مصر، اور اس آدمی نے کہا جس نے اب خریدا اس کو مصر سے، لامرأتہ، اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ، اس کا ٹھکانہ اچھا بنا لو، عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں.
وہ جو عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جس کا نام مختلف طریقوں سے آیا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو مشہور نام ہے وہ زلیخا ہے، تو کہا کہ زلیخا سے کہا کہ اس کو میں لے کر آیا ہوں، اب ان کا ٹھکانہ اچھی طرح بنا لو، اچھی طرح ان کا جگہ گھر میں بنا لو اور ان کا خوب خیال رکھو، یہ ہو سکتا ہے بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا افرس الناس ثلاثہ، فرمایا کہ سارے لوگوں میں جو سب سے زیادہ فراست والے لوگ تھے وہ یہ 3 لوگ تھے۔ کون کون؟ ان میں فرمایا کہ ایک تو عزیز مصر تھے، جب انہوں نے یہ بات کہی اپنی بیوی سے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، اس کا خیال رکھنا، تو انہیں اللہ پاک نے بڑی فراست دی تھی، انہوں نے ان کو چہرے سے دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ یہ ہمیں آگے جا کر نفع دے گا۔ اور دوسری فراست اللہ پاک نے اس لڑکی کو دی تھی، اس عورت کو دی تھی جس نے ابا سے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ اے میرے ابا جان اس کو ملازم رکھ لو۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان ان کو آپ ملازم رکھ لو، اس لیے کہ اس کو اگر تم ملازم رکھ لو گے تو یہ ایسا ہے کہ قوی بھی ہے، طاقتور ہے اور امانت دار بھی ہے۔ تو ان کی فراست تھی، اللہ پاک نے نبی کی بیوی ان کو بنا دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، فرمایا کہ تیسرے شخص وہ ہیں جنہیں اللہ پاک نے سب سے زیادہ فراست دی تھی کہ جب انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنے بعد کا خلیفہ بنایا، تو فرمایا وقال الذی اشتراہ، اس آدمی نے کہا جس نے خریدا اس کو، من مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ اس کا ٹھکانہ اچھا بنا لو، عسى ان ینفعنا ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، وکذالک مکننا لیوسف، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح یوسف کو جگہ دے دی، فی الارض زمین میں تمکین دے دی، انہیں ٹھہرنے کی جگہ دے دی، رہائش کی جگہ دے دی، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ اور تاکہ ہم اس کو سکھائے، من تأویل الأحادیث خوابوں کی تعبیریں یا ٹھکانے کی باتیں، واللہ غالب علی امرہ اور اللہ پاک اپنے امر پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اللہ پاک جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، واللہ غالب علی امرہ بمعنی اللہ پاک جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ وجاءت سیارۃ ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم انہوں نے بھیجا اپنے پانی بھرنے والے کو، فادلی دلوہ اس نے پھینکا ڈالا، دلوہ اپنے بوکے کو، ڈول کو، قالا اور کہا یا بشرا ہے خوشخبری، ھذا غلام یہ ایک بچہ ہے، واسروہ اور اس یوسف علیہ السلام کو چھپایا، بضاعۃ سامان تجارت سمجھ کر کہ اس کے ذریعے سے ہم تجارت کریں گے، آگے جا کے اس کو بیچ دیں گے، واللہ علیم بما یعملون اور انہوں نے چھپایا کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے چھپایا تاکہ دوسرا قافلہ تو بہت بڑا تھا، اس میں دوسرے لوگ بھی شرکت کا دعویٰ نہ کرے، تو اس بات کو چھپا ہی لیا کہ دیکھیں ہم نے وہ جو پانی والے لوگ تھے ان سے خود اتفاق کیا، ان سے یہ خریدا ہے، واللہ علیم اور اللہ پاک جاننے والے تھے، بما یعملون جو وہ کرتے تھے، وشروہ اور انہیں بیچا، بثمن قیمت پر، بخس معمولی قیمت، دراہم معدودہ جو چند درہمیں تھی، وکانو اور وہ تھے فیہ یوسف میں، من الزاہدین بے رغبت، انہیں کوئی رغبت نہیں تھی یوسف کو باقی رکھنے میں، وقال الذی اشتراہ اور کہا اس آدمی نے جس نے اس کو خریدا، من مصر سے، لامرأتہ اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثواہ اس کا ٹھکانہ اچھا بناؤ، عسى ان ینفعنا ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع دے دے، او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، وکذالک اور اسی طرح، مکننا لیوسف ہم نے تمکین دی یوسف کو، فی الارض زمین میں یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ٹھکانے کی جگہ دے دی، وَلِنُعَلِّمَهُ اور تاکہ ہم اس سے سکھائے، من تأویل الاحادیث باتوں کی تعویل، باتوں کی تعبیر کرنا، واللہ غالب علی امرہ اور اللہ پاک غلبے والے ہیں اپنے امر پر، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔